تو الدنیا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا وسائل سے چلتی ہے نہ کہ فضائل سے۔ اس کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ضروریات ہے وہ چاہیے آدمی کو، چاہے نیک ہو یا برا ہو، ہر ایک کو چاہیے۔ فضائل کیا کہتے ہیں، فضائل سے دنیا نہیں چلتی۔ کوئی بولے میں نیک ہوں، مجھے گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، گاڑی پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی، یہ تو اس کا ایک کیا ہوتا ہے، ایک خیال ہوگا، یہ اس کا ایک خام خیالی ہے۔ واقعی اسباب کی ضرورت تو ہر ایک کو ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الانسان حریص فیما منع، انسان حریص ہے اس بات میں جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے، منع کیا گیا۔ تو منع کس کا صیغہ ہے؟ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول۔ اور اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فا کلمہ کو ضمہ دو، عین کو کسرہ دو اور لام کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ عین کا کسرہ دو اگر اس پر کسرہ نہ ہو، اور لام کو اپنے حال پر۔ اور اس کا باب ہے منع یمنع منعا، باب فتح ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ، احسان کا غلام ہے۔ انسان احسان کا غلام ہے، یعنی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرے، پھر آپ کا یہ جی نہیں چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ برا کروں، میں اس کے ساتھ کوئی اچھے برائی کروں، یہ آپ کا جی نہیں چاہے، لیکن بشرطے کہ انسان بھی ہو۔ بہت سارے انسان ہوتے ہیں وہ بھلائی کا اور نیکی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، لیکن واقعی انسان ہو، اگر واقعی انسان ہوگا تو آپ نے اس کے ساتھ نیکی کی ہوگی تو وہ کبھی برائی اور بدی سے آپ کو بدلہ اس کا نہیں دے گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق کے معنی آتے ہیں سچ، اور ینجی انجا، ینجی انجا باب افعال سے ہے۔ کذب کے معنی آتے ہیں جھوٹ، کیا آتے ہیں؟ جھوٹ آتے ہیں۔ اور یہلک کیا ہے؟ اہلک یہلک اہلاکن، کیا ہے؟ اہلک یہلک اہلاکن باب افعال سے ہے، باب افعال سے ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں ہلاک کرنا، کیا کرنا؟ ہلاک کرنا۔ یہ واحد مذکر غائب ہے، بحث فعل مضارع مطلق بحث فعل مضارع مثبت معروف، بحث فعل مضارع مثبت باب افعال۔ احسن کما، پڑھیے نا، احسن کما احسن اللہ الیک۔ احسن یحسن، احسان کے معنی آتے ہیں نیکی کرنا، کیا کرنا؟ اور یہ واحد مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معروف کا، فعل امر حاضر۔ نیکی کرو، پڑھو، نیکی کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ نیکی کی۔ نیکی کرو جیسے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی، آنکھیں دی اور زندگی دی، اور زندگی کی کتنی نعمتیں عطا کی، ماں باپ دیے، اور بہت ساری اللہ نے نعمتیں دی، علم عطا کیا، تو یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دی، لہٰذا ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے، برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اذا فاتک الادب، اذا فاتک الادب فالزم الصمت، فالزم الصمت، فالزم الصمت۔ فات یفوت فوتن کے معنی آتے ہیں چھوٹ جانا، کیا؟ فوت ہو جانا، باب نصر ہے، چھوٹ جانا، فوت ہو جانا۔ ادب کا پتہ آپ کو پتہ ہے، ادب ہی ہے۔ الزم یلزم الزامن، الزم یلزم الزامن، اس کے معنی آتے ہیں لازم کرنا، کیا کرنا؟ اور الصمت کے معنی آتے ہیں خاموشی، کیا آتے ہیں؟ خاموشی، سکوت۔ جب تیرا حیا ختم ہو جائے تو تو خاموشی کو لازم پکڑ لے۔ جب تیرا ادب ختم ہو جائے تو تو خاموشی کو لازم پکڑ لے۔ یعنی جب آپ کو بولنے کا ڈھنگ نہ ہونا، ادب سے آپ کو بولنا نہیں آتا، تو بہتر ہے آپ چپ ہی رہو، کیا رہو؟ چپ رہو، تاکہ بے ادبی کے ساتھ آپ نہ بولو اور کبھی خام خواہ آپ کی پٹائی ہو جائے، کیا ہو جائے؟ پٹائی ہو جائے، سمجھ گئے نا؟ تو دیکھیے کیا ہے، دنیا وسائل سے ہے نہ کہ فضائل سے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسان حریص ہے اس کا جس سے اس کو منع کیا گیا۔ انسان نیکی کا غلام ہے، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ نیکی کرو جیسے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ نیکی کی۔ جب آپ کا ادب فوت ہو جائے تو آپ خاموشی کو لازم پکڑ لو، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیے اب جو ہے میں نے آپ کو باب بھی بتا دیا اور معنی بھی بتا دیے۔ اب جو اس میں ایک چیز جو ضروری تھی، ادھر سنیے نا،
میں یہ آپ کو بولنا چاہتا تھا کہ انسان دیکھو اس پر رفع آیا اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، اور مرفوعات 8 ہیں. کیا ہیں؟ 8 ہیں. ان میں سے ایک جو ہے مبتدا بھی ہے. اور عبد الاحسان دیکھو عبد پر رفع آیا اس لیے کہ یہ خبر ہے، اور احسان پر ان کے نیچے جر آیا اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. کیا ہے؟ مضاف الیہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین.